السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 11۔ 2 دن بعد ساوی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ درید سے تو نہیں مگر شاہمیر کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ نرس کے کہنے پہ وہ شاہمیر کو خود ہی فیڈ کرواتی تھی کہ ابھی اسے ماں کی ضرورت تھی۔ شاہمیر میں اسے ایک کشش سی محسوس ہوتی تھی جو ساوی کو اس کی طرف کھینچتی تھی، اور یہ کشش ممتا کی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درید سے اس کا رویہ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ درید افراح کو فون کر کے اپنے آنے کا بتا چکا تھا۔ وہ ساوی کو سہارا دیے گاڑی تک لایا۔ اس کے ساتھ ملیحہ بیگم تھی جنہوں نے شاہمیر کو تھام رکھا تھا۔ درید ان کا احسان مند تھا جنہوں نے اس کی زندگی کا اتنا خیال رکھا تھا، اس لیے وہ ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا کہ وہ گھر میں سب سے مل لیں۔ ملیحہ بیگم درید کو بتا چکی تھی کہ ساوی انہیں کہاں سے ملی اور کب سے ان کے ساتھ تھی، جس پہ درید نے خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا، ورنہ معاشرے میں بہت سے بھیڑیے ہیں جو موجود ہے جو ہمیشہ شکار کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ جس وقت گھر پہنچے اس وقت 10 بج رہے تھے۔ وہ ساوی کو سہارا دیتا اندر لایا۔ ساوی کو اس سے ایک جھجک سی ہو رہی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا تو یہ جھجک فطری تھی، مگر بغیر سہارے کے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ درید کو کچھ کہہ بھی نہ پائی کہ اسے ہاتھ مت لگائے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو نظر سامنے پڑی جہاں افراح، نادیہ بیگم اور شایان صوفوں پر بیٹھے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بوا ساوی کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی۔ ان کی بیٹی امرین جو وقتی طور پر یہاں کام کے لیے آئی تھی واپس گاؤں جا چکی تھی۔ نادیہ بیگم کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ شایان کا سہارا لیتے کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ساوی کی طرف بڑھنے لگی۔ افراح اور شایان بھی نم آنکھوں سمیت ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھے۔ نادیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تو وہ الجھی نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ سب رو کیوں رہے تھے، مگر درید نے کوئی جواب نہ دیا۔ نادیہ بیگم اسے الگ کرتی اس کا چہرہ چومنے لگی۔ بہت یاد کیا ہے میں نے تمہیں، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا ایسے ہمیں؟ نادیہ بیگم نم آنکھوں سے اس سے شکوہ کرنے لگی کہ درید ایک دم ان کی بات کاٹ گیا۔ چچی ماں آپ روئیے مت، ساوی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، دیکھیے آپ کے سامنے ہی تو کھڑی ہے۔ اور اپنے نواسے سے نہیں ملیں گی آپ؟ وہ ملیحہ بیگم کے ہاتھوں میں موجود شاہمیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ نواسہ؟ نادیہ بیگم کہتی شاہمیر کو گود میں لیے کہنے لگی۔ شایان اور افراح بھی حیران ہوئے کہ انہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب ہمیں یہیں کھڑا رکھیں گی، باقی باتیں اندر جا کے کریے گا، آپ کی نور ابھی ٹھیک ہے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ماما مجھے بھی دکھائیے نا۔ ساوی سے ملنے کے بعد افراح نے نادیہ بیگم سے کہا۔ ہاں ہاں یہ لو، نادیہ بیگم ہنستے ہوئے بولی اور شاہمیر کو افراح کو سونپا تو اس نے احتیاط سے اسے تھام لیا۔ میرا بیبی، میں آپ کی پھپھو ہوں، پہچانا مجھے؟ افراح شاہمیر سے لاڈ سے باتیں کرنے لگی۔ تم اس کی ممانی ہو افراح، شایان نے درید کو گھورتے ہوئے افراح سے کہا۔ وہ تب سے چپ ہی کھڑا تھا، مگر افراح کی بات پہ بول پڑا۔ نہیں میں پھپھو ہوں، آپ کی بیوی بننے سے پہلے میں درید بھائی کی بہن تھی، اس لیے میں اس کی پھپھو ہوں، افراح نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ بچوں بحث بعد میں کرنا، پہلے ساوی کو روم میں لے جاتے ہیں، وہ تھک گئی ہوگی۔ نادیہ بیگم کے کہنے پر درید ساوی کو لیے جانے لگا کہ شایان اس کا راستہ روک گیا۔ میں لے جاتا ہوں اپنی بہن کو، اس نے درید کو دیکھتے تلخی سے کہا تو درید پیچھے ہٹ گیا۔ شایان نے ساوی کو سہارا دیا اور اسے آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ ساوی کو میرے روم میں چھوڑ کے آؤ شایان، اس کا سیڑھیاں چڑھنا مناسب نہیں، درید نے پیچھے سے شایان کو پکارا جو ساوی کو سیڑھیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی بات پہ شایان لب بھیجے مڑا اور ساوی کو درید کے کمرے میں لے جانے لگا کہ بہرحال وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ درید سب کو لیے لاؤنج میں بیٹھ گیا اور سب کا ملیحہ بیگم سے تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ ساوی گھر سے جانے کے بعد ان کے پاس ہی تھی۔ بوا نے ان کو لوازمات سے سرو کرنا شروع کیے، پھر وہ ساوی کے کمرے میں اس کے لیے سوپ لیے چلی گئی جو کہ درید نے کہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے میری بچی کا اتنا خیال رکھا۔ نادیہ بیگم ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ نہیں اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اور ویسے بھی ساوی بہت اچھی لڑکی ہے،
ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو آپ کا بڑپن ہے۔ نادیہ بیگم نے کہا۔ اب میں چلتی ہوں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، پھر کبھی فرصت سے آؤں گی۔ ملیحہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے اتنی جلدی؟ لنچ آپ ہمارے ساتھ کریے، ہمیں اچھا لگے گا۔ نادیہ بیگم نے روکنا چاہا۔ جی ضرور کرتی، مگر مجھے جانا پڑے گا، NGO کا بہت ضروری کام ہے، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ انہیں واقعی ضروری کام تھا۔ چلے ٹھیک ہے، مگر آپ پھر کبھی ضرور آئیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ جی ضرور، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ سب سے ملتی وہ باہر چلی گئی۔ درید ان کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو شایان بھی لاؤنج میں موجود تھا۔ ساوی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ جب سے آئی ہے چپ ہے، ورنہ پہلے تو بہت بولتی تھی۔ وہ پہلے والی ساوی تو لگ ہی نہیں رہی، شایان نے اس سے تند ہی پوچھا۔ وہ پہلے والی ساوی ہے بھی نہیں۔ اس کی بات پہ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب بھائی؟ ان کے دلوں میں مچلتے سوال کو افراح نے زبان دی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے اپنی پچھلی زندگی کا کچھ بھی یاد نہیں۔ درید کی بات پہ سب کو اپنے سروں پر بم پھٹتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں کیسے بھول سکتی ہے؟ شایان غصے سے پھٹ پڑا۔ یہی سچ ہے۔ اور پھر وہ ان کو سب کچھ بتاتا چلا گیا، کیسے ساوی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا، کیسے اس کی میموری پہ ایفیکٹ ہوا، اور کیسے اس نے اپنے رشتے کا یقین دلایا۔ ساری بات سننے کے بعد ان کے چہروں پہ فکر کے سائے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے کبھی کچھ یاد نہیں آئے گا؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم اسے یاد دلانے کی کوشش کریں یا اسے ایسی جگہوں پر لے جائیں جہاں اس کی اچھی یادیں جڑی ہے تو اسے یاد آ سکتا ہے۔ درید نے ڈاکٹر کی بات دہرائی۔ یا اللہ میری بچی کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ نادیہ بیگم نے بے اختیار دعا کی۔ ماما ہم ساوی کے پاس چلتے ہیں، اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، افراح نے کہا تو نادیہ بیگم سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچی ماں، ساوی کو ایسی کوئی بات یاد مت دلائیے گا جس سے اس کی طبیعت بگڑے۔ میرے بارے میں وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میں اس کا شوہر اور کزن ہوں، اور یہ کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور سادگی سے رخصتی۔ درید نے نظریں چراتے کہا تو نادیہ بیگم افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے سر ہلاتی ساوی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد درید نے شایان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اب تو واپس آ گئی ہے، اب بھی معاف نہیں کرو گے؟ درید نے شایان سے پوچھا۔ کیا میری بہن نے تمہیں معاف کر دیا؟ سوال پہ سوال ہوا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تو اس سے معافی کیسے مانگتا؟ درید نے بھی سوال کے بدلے سوال کیا۔ اسے سب یاد آ گیا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا، شایان نے بے نیازی سے کہا۔ میں تمہارا کزن ہی نہیں بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، درید نے یاد دلایا۔ اور وہ میری بہن ہے جس کی تم نے زندگی برباد کر دی کہ آج وہ سب کچھ بھول بیٹھی ہے، شایان نے تلخی سے تند لہجے میں کہا۔ وہ میری بیوی تھی، جو ہوا، غلط بھی نہیں تھا، حلال تھی وہ مجھ پر۔ اب کہ درید بے بس ہوا۔ تب تم جانتے تھے کہ وہ حلال ہے تم پر؟ بیوی ہے تمہاری؟ شایان نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے سوال پر درید لاجواب ہوا۔ ہاں تب تو وہ نہیں جانتا تھا۔ گناہ ہوتا ہے، ہوش میں کیا جائے یا بے ہوشی کی حالت میں۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا، جس دن میری بہن تمہیں معاف کر دے گی میں بھی کر دوں گا، شایان نے دو ٹوک کہا۔ نہیں کروں گا، درید کا لہجہ دھیما تھا۔ اشر کو کیوں ٹارچر کیا تھا تم نے؟ شایان کے سوال پر وہ بھوچکا ہوا۔ یہ بات تو اشر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر شایان کو کیسے پتا؟ اتنا حیران مت ہو، جو پوچھا ہے بتاؤ۔ اس کی بات پر درید کھل کر ہنسا۔ اسے وہ دن پوری جزیات سے یاد آیا تھا، پھر وہ شایان کو سب بتاتا چلا گیا۔ ساوی کے جانے کے ایک ہفتہ بعد کی بات تھی۔ اشر کو حنا بیگم کی زبانی سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور وہ بہت خوش تھا درید کی ہار پر۔ اسے ساوی سے کوئی عشق تو تھا نہیں جو اس کی جدائی میں مجنوں بن جاتا، وہ تو بس اسے پسند کرتا تھا، مگر درید بھی ساوی کو پسند کرتا تھا اور وہ بلا وجہ درید سے ضد لگا بیٹھا تھا، اور ساوی کے ساتھ درید نے خود ہی ظلم کر دیا تھا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اب وہ مطمئن سا تھا، آنیہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا رافع سے، جو کہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور آنیہ کو پسند بھی کرتا تھا، اور حنا بیگم کے پوچھنے پر آنیہ نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اب کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو رافع سے ہی صحیح۔
وہ گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ درید کی ہار پہ آج کل وہ یوں ہی خوش تھا۔ ساوی اگر اس کے پاس نہیں تھی تو درید کے پاس بھی نہیں تھی۔ اشر اپنے نام کی پکار پر وہ پیچھے پلٹا تھا۔ سامنے اجنبی سے چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ یس، وہ سوالیہ ہوا۔ وہ آدمی اس کے نزدیک ہوا جیسے کوئی بات کرنے لگا ہو، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال اس کی ناک سے لگا دیا۔ اشر کچھ سیکنڈ میں ہی بے ہوش ہو گیا اور وہ آدمی اسے اٹھاتا گاڑی میں ڈال کے روانہ ہو گیا۔ آس پاس لوگ نہ تھے جو اس کی یہ کارروائی دیکھتے اور اسے روکتے۔ اس کی آنکھیں منہ پر پانی پڑنے سے کھلی تھی۔ وہ بھاری ہوتا سر ہلاتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کھلے تھے، پاؤں بھی آزاد تھے۔ وہ ایک سنسان سی جگہ تھی، شاید کوئی فیکٹری جس کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا واقعہ اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ وہ حیران ہوا کہ کڈنیپ کرنے والے نے اسے آزاد کیوں رکھا ہے؟ ایسے تو وہ بھاگ بھی سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ باہر کا راستہ ڈھونڈنے آگے بڑھا، مگر سامنے سے درید کو آتے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں، اور تم نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے؟ کیوں ساوی کے بھاگنے کا بدلہ مجھ سے لوگے؟ بیچارہ درید، محبوبہ سوری، بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی، تمہاری تو عزت مٹی میں مل گئی نا۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، بدلہ تو میں لوں گا اور ضرور لوں گا، مگر ساوی کے چھوڑ جانے کا نہیں، بلکہ ہر اس بات کا جس کی وجہ سے میں ساوی سے بدگمان ہوا، اس پہ غصہ کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہاری باتوں پر یقین کر کے میں نے اس کو تکلیف پہنچائی، اور وہ بھاگی نہیں ہے، ناراض ہے مجھ سے، اور جلد ہی ڈھونڈ کے منا بھی لوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں سزا ضرور دوں گا، تاکہ آئندہ تم کسی اور کی محبت پر نظر ڈالنا تو دور، اس کے بارے میں سوچو بھی نہ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا زہر خند لہجے میں بولا، اچھا، بدلہ لوگے؟ میں بھی تو دیکھوں۔ وہ اسے غصہ دلانے والے انداز میں بولا اور ایک پنچ بنا کے اس کے منہ پہ مارا۔ درید یکلخت پیچھے ہوا، اور ورنہ اشر کا مکہ اس کی ناک پہ لگتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اشر کا بازو پکڑا اور پیچھے کی طرف موڑا اور زوردار پنچ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اشر جھٹکا کھا کے پیچھے ہوا اور لات مارنے کو آگے بڑھا، مگر درید نے اس کی لات پکڑ کے زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ درید نے اس کی کمر پہ در پہ ٹھوکریں رسید کی اور وہ سنسان جگہ اشر کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی، میں نے اسے خود سے دور کر دیا تمہاری وجہ سے، اسے بے انتہا تکلیف پہنچائی تمہاری وجہ سے، اس کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تمہاری وجہ سے، سب کی نظروں میں گر گیا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس پہ لاتوں گھوسوں کی بارش کرتا وہ ساتھ ساتھ ہر بات دہرا رہا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا کہ اس کا رشتہ تم سے طے ہوا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میری منکوحہ تھی، وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے لگاتار اشر کے چہرے پر تھپڑے مارے۔ یہ سزا تو بہت کم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، مگر جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کے چہرے پر دہاڑتا، اس کے بال نوچتے ہوئے بولا۔ اشر خود کو بچانے کی کوشش کرتا اس پہ وار کرنے لگا، مگر درید کی دی چوٹوں نے اسے بے بس کر دیا اور وہ نیچے پڑا کراہتا رہ گیا۔ میں نے تمہیں آزاد اس لیے رکھا کہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ درید احمد نے ایک بندھے ہوئے انسان پر وار کیا ہے۔ درید نے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے باندھتے ہوئے کہا، پلیز جانے دو، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ چیختا ہوا معافی مانگنے لگا۔ آئندہ میں تمہیں اس کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ اشر، تمہیں کیا لگا تھا میں کمزور ہوں جو تمہیں جواب نہیں دے سکتا؟ مجھے جواب دینا اچھی طرح آتا ہے، کسی بھول میں مت رہنا، اور اب سڑو یہاں، اگلی بار کے لیے خود کو تیار کر لینا، اگلی ڈوز دینے جلدی آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا، پیچھے اسے اشر کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے کان بند کر لیے۔ پھر اگلے 3 دن تک اس نے اشر کو ٹارچر کیا تھا۔ 3 دن اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اس نے جیسے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اگر اس کی غلطی تھی تو اشر بھی برابر کا حقدار تھا، جو ہوا اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر درید کو ساوی کی جدائی کی صورت سزا ملی تھی تو پھر اشر کو کیوں بخشا جاتا؟ 3 دن بعد اس نے اشر کو اس دھمکی کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ اس کی زبان نہ کھولے، اور اشر نے سر ہلا کر وعدہ کیا تھا،
वैसे भी भूख और प्यास की वजह से उसकी हलक से आवाज तक नहीं निकली थी। दरीद उसे अस्पताल छोड़ आया था, जहां उसका ट्रीटमेंट किया गया। हिना बेगम को दरीद ने ही फोन करके इतला दी थी, जो कि अशर की गुमशुदगी पर बहुत परेशान थी। और फिर अशर के मिलने पर उन्होंने दरीद का शुक्रिया भी अदा किया था, जो उसे बरवक्त अस्पताल ले आया था। दरीद की सारी बात सुनकर शायान ने अफसोस से सर हिलाया। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, शायान ने तबसरा किया। अच्छा या बुरा जो भी हुआ, अब मैं सुकून में हूँ, दरीद ने इग्नोर किया। शायान मुंह मुड़ गया। दरीद ने कुछ भी कहना बेकार समझा और उठकर अपने कमरे में चला आया। नादिया बेगम और अफराह सावी से बातें कर रही थी, उसे उसकी पिछली जिंदगी की बातें याद दिला रही थी। अफराह तो बाकायदा सारे एल्बम उठा लाई थी और अब उसे तस्वीरें दिखा रही थी। दरीद मुस्कुराता उसके पास जाकर बैठ गया। और ये देखो, इस पिक्चर में तुम दरीद भाई की गोद में बैठी हो, अफराह एक तस्वीर पर हाथ रखते हुए बोली। और दरीद पुरशौक नजरों से सावी का चेहरा देखने लगा। सावी सामने दरीद को बैठा देखकर झेपी और शर्म से सुर्ख लहजे में सुर्ख चेहरा लिए एल्बम पर झुक गई। दरीद ने उसके चेहरे पर हया के आते जाते रंगों को खुशगवारियत से देखा। मैं खुद खुद तो देख लूंगी, वो मैं खुद देख लूंगी, वो मिनमिनाई। अच्छा ठीक है, तुम खुद देखो और आराम भी करो, हम चलते हैं। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दरीद को बताना, वो ला देगा। नादिया बेगम अफराह को इशारा करती बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद दरीद सीधा होके उसके बराबर बैठता बेड क्राउन से टेक लगा गया और वो बेइख्तियार पीछे को खिसकी। डर क्यों रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा, कोई ड्रैकोला तो नहीं? उसकी हरकत पे वो खुफगी से बोला। नहीं, मैं वैसे ही। वो उससे बात न बन सकी तो वो मिनमिना कर रह गई। अच्छा, घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो उसके चेहरे पर झिझक के तासुरात देखता नरमी से बोला। जी, वो मध्यम लहजे में बोली और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो उसकी बात समझ गया था। तुम आराम से लेट जाओ और खुद को रिलैक्स रखो। उसकी हिदायत पर अमल करती वो लेट गई और सुकून से आंखें मूंद ली। जल्द ही वो गहरी नींद में चली गई थी। दरीद ने शाहमीर को देखा, जो पुरसुकून सा सो रहा था। दरीद को अक्सर हैरत होती थी, शाहमीर बहुत ज़्यादा सोता था। शाहमीर पर से नज़र हटाकर वो सावी का हाथ थामता लबों से लगा गया और उसका हाथ अपने दिल पर रखता लेट गया। सावी को घर आए 2 महीने हो चुके थे। अब वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अफराह, शायान और नादिया बेगम के साथ वो काफ़ी घुल मिल गई थी, मगर दरीद के साथ अभी भी अजनबियत की दीवार कायम थी। दरीद उसे हर उस जगह लेकर गया था जहाँ वो कभी जाती रही थी। कभी आइसक्रीम खिलाने, कभी घुमाने। वो उससे उसकी पसंदीदा जगहों पर ले जाता, मगर सावी को कुछ भी याद न आया। मगर दरीद ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था उसे सब कुछ याद दिलाने की। घर वाले भी उससे बातें करते रहते। शायान और अफरा घंटों उसके पास बैठते, उसके साथ गुजरे लम्हों को दोहराते, उसे याद दिलाने की कोशिश करते। मगर जब जहन पर जोर देने पे भी कुछ याद ना आता तो वो बेबसी से रो पड़ती। तब शायान उसे सीने से लगाकर उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। अफराह की डिलीवरी की डेट मिल गई थी, जहां अफराह कुछ डरी डरी सी रहने लगी थी। वहीं शायान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसका बस चलता तो वो घड़ी की सुइयों को आगे करके वो दिन ले आता जिस दिन उसका बच्चा उसकी गोद में आता। नादिया बेगम अपनी खुशहाल फैमिली को देखती खुदा का शुक्र अदा करती, मगर कभी कभी अपने शरीके सफ़र को याद करके आपदीदा हो जाती और तन्हाई में सबसे छुपकर आंसू बहा लेती। उन्होंने दरीद को माफ़ कर दिया था। वो उनका बेटा था, बेशक सगा नहीं, मगर पाला तो उन्होंने ही था। सावी की जुदाई में दरीद के दुख और तकलीफ की गवाह थी, वो तो कैसे उसे माफ़ ना करती। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया था जिसका शायान को बेसब्री से इंतज़ार था। वो अफराह की वजह से आजकल घर पर ही था। सावी के आने के अगले दिन ही वो वापस अपने घर आ गए थे और नादिया बेगम के कहने पर शायान ने जॉब छोड़ दी थी और दरीद के साथ ऑफिस जाने लगा था। नादिया बेगम, शायान और सावी अस्पताल में मौजूद थे, जबकि अफराह अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सावी चेयर पर बैठी शाहमीर को थामे हुए थी, जो उसे टुकुर टुकुर देखता हुआ कर रहा था, जबकि सावी अफराह की सेहतयाबी की दुआ मांग रही थी। शायान मुस्तरब सा इधर से उधर टहल रहा था। नादिया बेगम भी अफराह के लिए दुआ मांग रही थी। दरीद वहां मौजूद नहीं था, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम था।
तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई थी। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर के करीब आते ही शायान ने बेताबी से पूछा। आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है और बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। कुछ देर में आपकी मिसेज को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर सबने शुक्र का कलमा अदा किया। और मेरी बेटी? शायान ने पूछा। जी, वो भी बिल्कुल ठीक है, बस कुछ देर बाद आपकी बेटी आपके पास होगी, डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर बाद सब अफराह के पास मौजूद थे। अफराह नीम बेहोशी में थी, जबकि शायान अपनी बेटी के नन्हे नन्हे हाथ थामे उसका लम्स महसूस कर रहा था। उसका जिगर उसका जिगर गोशा इस वक्त उसके हाथों में सांसें ले रहा था, जिसे वो मोहब्बत से देख रहा था। मामा देखे, कितनी क्यूट है, ये बिल्कुल मेरी तरह है, शायान ने उसके छोटे से माथे पे प्यार देते हुए कहा। हाँ, मेरी पोती बहुत प्यारी है, तुमसे भी ज्यादा प्यारी, नादिया बेगम ने शरारत से कहा। ये बिल्कुल अफराह भाभी की तरह है, बस आंखें आप जैसी है, सावी ने बच्ची को देखते हुए कहा। शायान ने आसूदगी से उसे सीने से लगाया और नम आंखों से खुदा का शुक्र अदा किया, जिसने उसे अपनी रहमत से नवाजा था। अफराह के होश में आते ही नादिया बेगम और सावी ने उसे मुबारकबाद दी, जबकि शायान उसके पास खड़ा था। नादिया बेगम और सावी उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए बाहर चली गई कि इस वक्त दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। आप खुश हैं? अफराह ने बच्ची को गोद में लेते हुए पूछा। बहुत बहुत खुश हूँ, शुक्रिया मेरी दुनिया को मुकम्मल करने के लिए। उसने अफराह की पेशानी पे अकीदत भरा लम्स छोड़ा था। अफराह ने मुस्कुरा के शायान को देखा, जो अब अपनी बेटी से राज व नियाज कर रहा था। उसने तमानियत से आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद दरीद अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे सावी शाहमीर को उठाए हुए थी, जबकि नादिया बेगम भी सावी के साथ थी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, फाइनली मैं चचा और मामू बन गया, दरीद ने आगे बढ़ते शायान के गले लगकर कहा और फिर अफराह के सर पर हाथ रखा। शायान सावी का लिहाज करके दरीद से खुशी से मिला, वरना उसका बिल्कुल दिल नहीं था। रात को अफराह के पास शायान और नादिया बेगम रुक गए थे, जबकि दरीद सावी के लिए घर वापस चला गया था। सावी दरीद के साथ आती झिझक रही थी, मगर कब तक वो उससे दूर रहती? अगर को आखिर को वो अपने शौहर वाला हक जता लेता तो वो क्या कर लेती। माना कि उसे कुछ याद नहीं था, मगर वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। और जितना सावी ने महसूस किया था, दरीद उससे बहुत मोहब्बत करता था, और अफराह ने भी बताया था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अगर सारी ज़िंदगी याददाश्त वापस ना आई तो क्या सारी ज़िंदगी दरीद से भागती रहेगी? अब वो इससे नहीं झिझकेगी, आखिर को वो उसका शौहर है, उसके बच्चे का बाप, फिर वो क्यों डरती है? हालांकि वो तो उसकी बात को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है कि वो क्या चाहती है। यही सब सोचते उसने खुद को रिलैक्स किया था और दरीद के साथ घर आ गई थी। शाहमीर रास्ते में ही सो गया था। बुआ को खुशखबरी सुना दी थी, जिस पे उन्होंने अफराह और शायान को बहुत दुआएं दी थी, और फिर रात का खाने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली गई थी। दरीद खाना खाने के बाद चेंज करने चला गया था, जबकि सावी शाहमीर को बेबी कॉट में डालने लगी थी, जो कि दरीद सावी के घर आते ही मंगवा लिया था। वो झुककर शाहमीर का मासूम चेहरा देख रही थी जब दरीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो सो चुका है, जाके चेंज करो और फिर रेस्ट करो, थक गई होगी, दरीद ने उसके चेहरे पर थकावट देखते हुए फिक्र से कहा। सावी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही, फिर सर हिलाती अलमारी से नाइट ड्रेस निकालती बाथरूम में चली गई। दरीद बिस्तर पर लेट चुका था, एक हाथ आंखों पे रखा था। सावी बाहर आई तो अंदाजा ना कर सकी कि वो सो गया या जाग रहा है। वो चलती हुई अपनी साइड पर आके लेट गई और दरीद की तरफ रुख करके लेट गई और दरीद को देखने लगी। कुछ देर बाद दरीद ने भी रुख उसकी तरफ कर लिया और उसकी नज़रें सीधा सावी की नज़रों से टकराई। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जहाँ दरीद की आंखों में उसके लिए मोहब्बत, फिक्र, मान था, वहीं सावी की आंखों में बेबसी और उलझन थी। दरीद करवट बदलने लगा कि सावी ने उसका बाजू पकड़ लिया। दरीद ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सावी खामोशी से आगे हुई और उसके बाजू हटाती उसके सीने पे सर रख गई। फिर उसके दोनों बाजू अपने गिर्द बांध दिए कि वो मुकम्मल उसके हिसार में आ गई। दरीद उसकी इस हरकत पर शजदा सा रह गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सावी कभी उसकी तरफ पहल करेगी।
مجھے نہیں پتا میں آپ سے محبت کرتی تھی یا نہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے اپنے دل میں آپ کے لیے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تنہا نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی جینی ہے۔ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی دل کی حالت بتاتی آخر میں اس سے سوال کرتی کانپ سی گئی۔ بہت 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 محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تم تنگ پڑ جاؤ۔ ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں۔ تم بے شک مجھ سے محبت نہ کرو، میں ہی تمہارے حصے کی محبت کر لوں گا، اور میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیتا وہ اس پہ جھک سا گیا۔ ساوی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں موجود اس کے لیے محبت اس کے الفاظ پہ سچائی کی مہر لگا رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ سرشار سا اس پر جھک گیا اور اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس پہ اپنی چاہتیں، اپنی شدتیں لٹانے لگا کہ ساوی بے اختیار اس میں سمٹ سی گئی۔ شاید درید کی سنگت میں اسے سب یاد ہی آ جاتا۔ ساوی کی جھجک درید سے کم ہوئی تھی، وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ بیتی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرتی وہ الجھ سی جاتی تھی، مگر پھر درید کی محبت، اس کی توجہ اس کا دھیان بھٹکا دیتی۔ اسے درید کی قربت کبھی انجانی نہیں لگتی تھی۔ وہ اکثر حیران ہوتی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے لمس سے آشنائی کوئی عجیب بات تو تھی۔ جہاں ساوی مطمئن اور پرسکون ہوئی تھی، وہی درید پریشان رہنے لگا۔ اگر ساوی کی یادداشت واپس آ گئی اور اس نے اسے معاف نہ کیا تو؟ پھر سے چھوڑ گئی تو؟ اس کا کیا ہوگا؟ پچھلے 9 ماہ کی دوریاں پھر سے ان کے بیچ آ گئی تو؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو اس کے دماغ میں چلتے رہتے، مگر ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ افراح 2 دن بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازوں سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ بچی کا نام اس کی دادی یعنی نادیہ بیگم نے انمول رکھا تھا، جسے سب نے بہت پسند کیا تھا۔ شایان اور درید تو آفس کے کاموں میں بزی ہو گئے تھے، جبکہ افراح اور ساوی افراح کے کمرے میں بچوں کے ساتھ مگن رہتی تھی۔ کبھی کبھی نادیہ بیگم بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی، جس نے ان کی کھوئی خوشیاں واپس لوٹا دی تھی۔ نور بیٹا، درید بیٹے کا فون تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دے دوں کہ آپ اور شاہ میر شام کو تیار رہیے گا، وہ آج آپ کے ساتھ ڈنر باہر کریں گے۔ بوا کمرے میں آتی درید کا پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ اوئے ہوئے، درید بھائی کچھ زیادہ رومانٹک نہیں ہو گئے؟ افراح نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، پہلے رومانٹک نہیں تھے؟ ساوی نے سرخ چہرے سے پوچھا۔ نہ، پہلے تو وہ بہت کھڑوس تھے، اتنے سنجیدہ سے۔ افراح مزید بولی۔ نہیں تو، وہ تو ایسے نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے، تم نے سچ کہا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ساوی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، محبت تو وہ تم سے واقعی بہت کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں؟ افراح نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ وہ شاہ میر کی طرف دیکھتی محبت سے بولی، جو بیڈ پہ لیٹا ٹانگیں ادھر ادھر مار رہا تھا۔ درید بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر کبھی درید بھائی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اس سے غیر واضح انداز میں کہا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ساوی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اب تم جاؤ، جلدی سے جا کے خود کو اور اپنے لاڈلے کو تیار کرو، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ شاہ میر کو اٹھاتی الجھن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ خود تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تھا۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کامدار سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ افراح نے اسے بتایا تھا کہ ریڈ کلر درید کو بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے ریڈ ڈریس پہنا تھا۔ میچنگ جیولری، سینڈل اور پشت پر کھلے بال چھوڑے وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے حجاب نہیں لیا تھا کہ شوہر کے ساتھ ہی جا رہی ہے، کون سا کوئی غیر ہے۔ شاہ میر کو اس نے بلو کلر کا ریڈی میڈ ڈریس پہنا دیا تھا اور اب تیار سی بیٹھی درید کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد نادیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ نور بیٹا، درید باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہے، جلدی سے جاؤ اب، نادیہ بیگم نے اس کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا۔ ماما، وہ گھر نہیں آئیں گے؟ ساوی نے حیرت سے پوچھا۔
نہیں، اس کا کہنا ہے کہ ایسے لیٹ ہو جائے گا اور آج شاید تم لوگ باہر ہی رہو۔ درید نے کہا ہے کہ آج تم لوگ گھر نہیں آؤ گے، شاید اس کے کسی دوست کی طرف جانا ہو۔ نادیہ بیگم کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں بتایا مجھے، وہ الجھی۔ یاد نہیں ہوگا، بھول گیا ہوگا، اب جلدی سے جاؤ۔ شاباش۔ نادیہ بیگم اسے لیے باہر گئی، پھر ان سے ملتے ساوی شاہمیر کو اٹھائے باہر آئی جہاں درید بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ درید نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اپنے فیورٹ کلر میں، اسے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کہیں ساوی پھر سے جدا تو نہیں ہو جائے گی؟ ذہن میں کئی سوچیں آئی تھی مگر وہ ان سب کو جھٹکتا اپنی بیوی اور بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساوی کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل واپس گھر جانے کو کر رہا ہے۔ بالآخر خاموشی کو درید کی شرارتی آواز نے توڑا جو اب اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ سامنے دیکھ کے دھیان سے گاڑی چلائیے نا، ساوی جھیپتی ہوئی بولی۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا ہے میرے ساتھ میری دنیا ہے، دھیان سے ہی چلاؤں گا۔ درید نے اس کا ہاتھ دل کے ایک مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی چپ کے بعد ساوی نے پوچھا۔ پہلے ہم ڈنر کریں گے، پھر ایک اور جگہ جائیں گے، درید نے جواب دیا۔ کہاں؟ ساوی نے پوچھا۔ ڈنر کے بعد خود چل کر دیکھ لینا۔ درید نے اسے ٹالا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے درید نے گاڑی روکی۔ شاہمیر کو اٹھائے درید نے ساوی کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اسے لے کے وہ ایک فیملی کیبن میں پہنچا جو اس نے پہلے سے بک کروا رکھا تھا۔ درید نے ویٹر کو بلا کر ڈنر کا آرڈر دیا۔ اس نے ساری ڈشز ساوی کی پسند سے منگوائی تھی۔ شاہمیر کو درید نے تھاما ہوا تھا جو ٹکر ٹکر کیبن کے اندر جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ ساوی کے تاثرات بھی دیکھتا رہا جو رغبت سے کھا رہی تھی، یعنی اس کا لاشعور اپنی پسند کو پہچانتا تھا۔ ساوی اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی جس میں زیادہ باتیں شاہمیر کی تھی جو سارا دن اسے خود میں الجھائے رکھتا تھا۔ ڈنر کے بعد درید بل پے کرتا اٹھا اور ساوی کو ساتھ لیے واپس گاڑی میں آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ساوی بور ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس سے باتیں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے میوزک آن کر دیا اور راحت فتح علی خان کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے درید کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے درید نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ساوی کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا جسے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ وہی ہے صورت اپنی، وہی ہے میں، وہی ہو تم، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ محبت میں دغا کی تھی، سو کافر تھے سو کافر ہے، ملی ہے منزلیں پھر بھی، مسافر تھے مسافر ہے۔ تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا، بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ساوی نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ٹیپ بند کر دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں روئی تھی مگر اس کا دل بھر آیا تھا۔ درید، مجھے رونا آ رہا ہے، اس نے درید کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا میری چڑیا کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتا نہیں، ایک بات پوچھوں؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے پوچھا۔ پوچھو، لیکن پہلے رونا بند کرو۔ ساوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اگر کبھی مجھے میری پچھلی زندگی یاد نہیں آئی، آپ کے ساتھ بیتا وقت یاد نہیں آیا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی، تو کیا آپ پھر بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ درید نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دوں گا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ کوئی سانسوں کے بغیر جی سکتا ہے، کوئی دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ تم میرا دل ہو، میری سانسیں ہو، خود کو بھول سکتا ہوں، تمہیں نہیں۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو، سمجھی؟
آئندہ ایسی کوئی سوچ اپنے ذہن میں مت لانا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تھوڑا سا یقین کر لو۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا، اس کے ماتھے پہ پیار کرتا، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بول رہا تھا، اور ساوی کے دل سے ہر خدشہ، ہر خوف مٹتا جا رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو درید بھی ساوی کو مسکراتا دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شاہمیر ساوی کی گود میں سو رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا جب ساوی کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ کیا وہ درید کو معاف کر پائے گی؟ کیا کہیں وہ اسے دوبارہ چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی؟ اب اس کے آگے کی کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔